الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير 29ویں پارے کی پہلی سورہ مبارکہ کی تقریباً 3 آیات یہ بچے نے ابھی تلاوت کی ہے، صبح جو تلاوت کی اس نے۔ سورہ ملک جو ہے یہ ترتیب میں 67 نمبر پر واقع سورت ہے۔ الملک کا معنی بادشاہت، کیا مطلب ہے؟ الملک کا معنی کیا ہے؟ بادشاہت۔ اس سورت میں یہ بنیادی پیغام ہے کہ حقیقی بادشاہت اللہ کی ہے، حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں ہی یہ لفظ آیا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتے کہ کوئی کام ناممکن ہے، کیوں جی؟ وہ ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، جو اللہ تعالیٰ کرنا چاہے، اسباب اور وسائل کا محتاج اللہ تعالیٰ نہیں۔ سورہ یاسین میں اور کئی مقامات پر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اتنی وہ قدرت والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ حقیقی بادشاہ وہ ہے، اس کی جناب میں ناممکنیت نہیں ہے کہ کوئی کام کرنا ناممکن ہو، ایسا نہیں۔ وہ قادر ہے، چھوٹی سی نیکی آپ کریں اس کی رضا کے لیے تو وہ قادر ہے جتنا مرضی بڑا وہ ثواب دے دے۔ اس کی محبت بڑھتی ہے نا، کہ چھوٹا سا ہمارے ہاں تو ہوتا ہے کہ محدود ہوتا ہے ریوارڈ، انعام۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک چھوٹی سی نیکی کو احد پہاڑ کے برابر بڑھا کے ثواب دے دے، اور وہ ذات اتنی طاقتور ہے، غصے میں آ جائے تو کسی غلطی سے پکڑ کر سزا بھی دے سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ٹھیک ہے، وہ سزا دے سکتا ہے۔ لہذا بے پناہ محبت ہونی چاہیے کہ وہ قادر ہے میرے گناہ معاف کرنے پر، میری چھوٹی نیکی کی مجھے زیادہ سزا دینے پر۔ جب ڈرے گے نا تو پھر بڑے سے بڑے گناہ بھی وہ معاف کر دے گا، اسے ڈر جائے کہ بس وہ پکڑ نہ لے، یہ کیفیت ہو کہیں وہ گرپ نہ کر لے، پکڑ نہ لے تو پھر خیر ہے۔ اگر یہ کیفیت ہوگی کہ کوئی نہیں تو جو مرضی کرتا جائے، ڈرے بھی نہ، معافی بھی نہ مانگے، تو پھر معاملہ خطرناک ہے۔ تو یہی پیغام ہے۔ آگے اور 2 آیتوں میں بھی کافی میسیجز ہیں لیکن بات زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ 2 چیزیں بنیادی طور پر، اللہ تعالیٰ کی حقیقی بادشاہت ہے اور وہ ہر کام کرنے پر قادر ہے، اس کی قدرت لامحدود ہے، ہماری عقل میں نہیں آ سکتی، اس لیے ہمیں اس کے ساتھ بے پناہ محبت کرنی چاہیے، اس سے توقعات لگانی چاہیے، ہر امید اللہ تعالیٰ سے وابستہ کرنی چاہیے کہ وہ میری خیر کرے گا، بھلائی کرے گا۔ یہی ہمارے پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق